مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی خصوصی نشریات میٹرو ون ٹی وی کے ذریعے نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ محترم ناظرین کرام، انسان نے اس دنیا کی ریفارمز کے لیے، اصلاحات کے نام پر، ریفارمز کے نام پر آج تک سینکڑوں ہزاروں آرڈرز دیے، چارٹرز دیے، منشور دیے، کبھی یو این او کے نام پر، کبھی جنیوا کنونشن کے نام پر، کبھی حقوق انسانی کے نام پر۔ لیکن عجب المیہ ہے، یہ جتنے بھی چارٹرز اور آرڈرز آئے، چونکہ یہ پاورفل کنٹریز نے بنائے، سپر پاورز نے بنائے، لہٰذا انہوں نے اپنے مفادات کو ہمیشہ ترجیح دی، اور طاقتور جب بھی کوئی عبارت لکھتا ہے تو پہلے اپنی طاقت کو سیکیور کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو محکوم ہے اس کے سامنے جھکا رہے۔ یہ طاقت کا ایک المیہ ہے، یہ سوچ ہے، اور ہمیشہ طاقتور اسی طرح چلتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے استحصال ہوتا رہا۔ دنیا نے کبھی جنگ برائے امن کے عنوان سے، وار فار پیس کے نام سے جنگیں دیکھیں، انسانیت کو کچلتے ہوئے، کچلا جاتے ہوئے دیکھا جاتا رہا۔ کبھی آئل کے نام پر، کبھی علاقے میں اپنے اثرات کو مستحکم کرنے کے نام پر، اور کبھی کسی اور نام پر انسان کو ہلاک و برباد کیا جاتا رہا۔ ظالم ظالم ترین بنتا گیا، مظلوم مظلوم ترین بنتا گیا۔ انسان کو سکون اور چین نہ آ سکا، ہمیشہ انسانیت سسکتی رہی، تڑپتی رہی، اور ایک مصلح کی اور ایک نجات دہندہ کی تلاش ہوتی رہی۔ اور پھر انسان نے اپنی جو نئی نئی ٹیکنالوجی بنائی، نئے نئے ہتھیار بنائے، تو پھر انسان کا استحصال کیا گیا، اس لیے کہ کوئی ہتھیار ہو تو یقینی طور پر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح میڈیکل سائنس کے اندر جب کوئی ویکسین آتی ہے، کوئی دوائی نہیں بنتی ہے، تو اسے گنی پیگز، جو چوہوں کی ایک قسم ہے، اس پر استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ مر جائیں تو مر جائیں، دوائی کامیاب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے جناب، کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، تو گنی پکس اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دنیا نے بھی انسان کو گنی پکس بنایا، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی امن کے نام پر، کبھی انسانیت کے نام پر، کبھی چارٹر کے نام کے، کبھی ورلڈ آرڈرز کے نام سے انسان مٹتا رہا، مرتا رہا، ہلاکت و بربادی کی داستانیں رقم ہوتی رہی۔ لیکن پھر یکایک اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹر آف ہیومن رائٹس بنا کر اپنے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق انسانی کے ضامن بن کر آئے۔ اس لیے میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ چھینا نہیں، سب کو عطا کیا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے لوگوں کی گردنوں پر حکومت نہیں کی، بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے سروں کے مینارے نہیں بنائے، ماضی میں ہو چکا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، نپولین، ہٹلر، اور اس کے ساتھ الیگزینڈر دی گریٹ، یہ جہاں سے گزرے وہاں انسانی لاشوں کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، اور ان انسانی سروں کے مینارے بنا دیے گئے۔ لیکن میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی بن کر آئے تو آپ نے سروں کے مینارے نہیں دیے، رشد و ہدایت کے مینارے دیے، اور ایسے مینارے روشن کیے کہ آج بھی منزل سے بھٹکی ہوئی انسانیت کے قافلے اپنی منزل کا نشان پا سکتے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے دشمن کو نہیں مارا بلکہ دشمنی کو مارا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے گناہگار سے نفرت نہیں کی بلکہ گناہ سے نفرت کی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی کسی سے چھینا نہیں، سب کو عطا کیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں، جس نے روتوں کو ہنسایا ہے، گرتوں کو اٹھایا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا میں آ کر پہلی مرتبہ حقوق انسانی کا، ہیومن بردرہڈ کا، ایکویلٹی کا، سولیڈیرٹی کا، پیس اینڈ
اینڈ پراسپیرٹی کا ایسا پیغام عالمی امن دنیا کے سامنے متعارف کرایا کہ آج بھی اگر دنیا چاہتی ہے اسے امن مل جائے، حقیقی امن. اس لیے کہ ماضی کے اندر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر دنیا کو تباہ کیا گیا. کبھی دہشت اور وحشت کے الفاظ کو استعمال کر کے انسانیت کا خون بہایا گیا، کبھی مذہب کو استعمال کیا گیا، کبھی علاقائیت کو استعمال کیا. لیکن میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببانگ دہل خطبہ حجۃ الوداع پر ایک ایسا ہیومن ورلڈ آرڈر دیا 14.5 صدیاں قبل کہ دنیا اگر اس آرڈر کو فالو کر لے امن بھی مل جائے گا، سلامتی بھی مل جائے گی، استحصالی نظام کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، کساد بازاری بھی ختم ہو جائے گی، یہ اکنومیکل ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گی، نظریاتی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کو پیس مل جائے گا، دنیا کو امن مل جائے گا، آزادی اظہار رائے کے ڈنکے بج جائیں گے، شخصی آزادی مل جائے گی، انسانوں کو ایکویلٹی مل جائے گی، انسانوں کو برابری مل جائے گی، اور انسان زمین سے اٹھ کر اوج ثریا تک پہنچ جائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر امن و سلامتی اس عظیم حکمراں مدینہ کی ریاست کے والی نے جو چارٹر دیا ہے، اس مدینہ کے ریاست کے عظیم حکمران کے اصولوں کو، ذرری اصولوں کو اپنانا ہوگا. آپ نے فرمایا نہ آج گورا اور کالا ان میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے، سب برابر ہیں، نہ کوئی طاقتور اور کمزور میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ڈفرینسز ہے، نہیں، سب برابر ہیں، نہ کوئی عربی اور عجمی میں آپس میں کوئی فوقیت ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو. آج کے بعد سے سود ختم ہوگا تو کہا بعد میں، پہلے خود کر کے دکھایا. اپنے گھر والوں کے ذمے جو سود تھا وہ معاف فرمایا. میرے نبی نے اپنی بیٹی اور چچا کے قاتلوں کو معاف فرمایا. جو کچھ کہا میرے نبی نے کہا بعد میں، پہلے خود ایگزامپل کے طور پر کر کے دکھایا. یہ تھی نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ریاست مدینہ کی تعلیمات، کہ جتنا کہا وہ کر کے دکھایا. ناظرین کرام، دنیا دور والوں کو مان لیتی ہے، قریب جو قریب ہو نا وہ اس کی خلوت اور جلوت کی کیفیات کو جانتا ہے کہ تنہائی میں کیسا ہے، محفل میں کیسا ہے، جلدی سے نہیں مانتے. لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جو جس قدر آقا کے نزدیک تھا اتنی ہی جلدی ایمان لے آیا، اس لیے کہ وہ تنہائی بھی آقا کی دیکھی تھی، آقا کی محفل بھی دیکھی تھی، جلوت و خلوت بھی دیکھی تھی. انشاءاللہ ریاست مدینہ ہمارا ٹاپک ہے، اور دنیا سے استحصالی نظام ختم کیا گیا، دنیا میں ریفارمز لائی گئیں، اور دنیا کو کس طرح کانکریٹ پرنسپلز دیے گئے، اس ذرری اصول دیے گئے جس کی وجہ سے دنیا آج ترقی کی منزل کو پائی. حالانکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضور تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آ چکے تھے، لیکن دنیا نے ترقی نہیں کی. میرے آقا آئے تو دنیا نے ترقی کی اوج و کمال کو پایا. آج اگر ہم بھی فالو کریں تو انشاءاللہ یہ تنزلی ختم ہوگی. یہی ہمارا موضوع گفتگو رہے گا. ہمارے جید علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ ریاست مدینہ کیسی تھی اور ریاست مدینہ کو بنانے والے لوگ کیسے تھے، یقیناً آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ آپ جانیں. تو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے بعد ہمارے مہمانان گرامی قدر کا تعارف پیش خدمت ہے۔ حسب سابق ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی محترم مکرم جناب ریسرچ اسکالر غلام محی الدین قادری صاحب، جو کہ بصیرت اسکولنگ سسٹم کے روح روا بھی ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے اس ایوان میں بزم میں ہماری خوش قسمتی انتہائی معتبر اور نمایاں مقام اور معراج ادب ان کے لیے جناب مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب زید مجدہ الکریم، ہم صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہے نوجوان سنخواں جناب محترم محمد زبیر اسحاق صاحب، ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی سے ابتدا کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر حمد کے دو اشعار ہو جائیں، صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہو جائے، ممکن ہو تو ضرور۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا میرے خدا، تو ہی مالک روز جزا، تو ہی خالق ارض و سما، میں ہوں سراپا جرم و خطا۔ میرے مولا میرے خدا، تو ہی مالک روز جزا، تو ہی خالق ارض و سما، میں ہوں سراپا جرم و خطا۔ میرے مولا میرے خدا، تو ہی مالک روز جزا، تو ہی خالق ارض و سما، میں ہوں سراپا جرم و خطا۔ پھر بھی ہے تجھ سے یہ دعا، وقت نزا جب آئے میرا، لب پہ ہو جاری یہ صدا، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہوں داتا حجویری۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو خواجہ اجمیری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر، خواجہ نے جب خود چل کر 9 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب محترم اقبال نقشبندی صاحب، ہم نے گزشتہ دن سے ایک عنوان شروع کیا، ریاست مدینہ، اور اس میں ہم بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو ریاست مدینہ کیسے بنی تھی، کتنی عظیم قربانیاں دی گئی، اور کون سے بنیادی اصول وضع کیے گئے کہ جس نے ایک چھوٹے سے علاقے کو اتنا روشن کیا کہ آج دنیا اگر ویلفیئر اسٹیٹ کی مثال دیتی ہے تو تاریخ جدید و قدیم کے پاس ایک ہی مثال ہے، اور وہ ویلفیئر اسٹیٹ آف مدینہ منورہ ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور جو ضوابط اور جو منشور وضع کیا وہ کانکریٹ تھا، بہت مضبوط تھا۔ مثال کے طور پہ ایک محفل سجی ہے اور صدیق اکبر دائیں جانب ہے اور ایک عام بدو، آج تو ہمارے حکمراں کے پاس بدو تو دور کی بات ہے، کوئی آپ جیسا میرے جیسا بھی جا کر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن حضور کے بائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔
اب پانی کا دودھ کا پیالہ لایا گیا، حضرت عمر سامنے ہیں، یہ منظر ہے محفل کا. تو جیسے ہی حضور جو ہے، میں تھوڑی جگہ دائیں جانب بدو تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر تھے. اب دودھ کا پیالہ لایا گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی شروع کرتے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے. یہ آپ نے اصول وضع کر دیا. جیسے ہی آپ نے دودھ کا پیالہ دائیں جانب دینا شروع کیا، حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے بائیں جانب ہے، صدیق اکبر بائیں جانب ہے. انہیں خیال آیا کہیں یہ بدو جو ہے صدیق اکبر پر بازی نہ لے جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمنونا الایمنونا الایمنونا، جب بھی شروع کرو میں نے اصول بنا دیا ہے دائیں جانب سے شروع کرو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر شرف ابو بکر پر ایک بدو بازی لے جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شرف ابو بکر پر کانکریٹ اور بنیادی اصولوں کو قربان کر دیا جائے. تو یہ وہ ساری مثالیں انشاءاللہ آگے چل کر آپ سے میں سننا چاہوں گا. مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے علاقے کو دنیا کے سامنے ایسی مشعل راہ بنایا ہے کہ جس سے روشنی لے لے کر انسان آج ترقی اور اوج و کمال کو پا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ریاست مدینہ کیسی تھی، والیان ریاست مدینہ کیسے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتوں کا محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد، ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا زرعی اصول عدل و انصاف کے قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ریاست مدینہ میں دیکھیں اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کیا گیا. میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن نے وہ بیان کیا جو پہلے حضور کر کے دکھا چکے. سبحان اللہ، یہ ہمارے موضوع میں ہمارے گفتگو میں یہ پہلے آ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. افلا تعقلون، کیا بات ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم، اگر قرآن تم پہ تلاوت نہ کیا جاتا، نہ پڑھا جاتا تو میرے نبی کی 40 سالہ زندگی، اظہار نبوت کی جو زندگی ہے وہی تمہارے ایمان لانے اور اللہ کی الوہیت کے لیے کافی و شافی ہے بطور دلیل. کلمہ طیبہ میں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کہا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ دعویٰ تھا، محمد رسول اللہ دلیل ہے، اور ان دونوں میں اتصال اتنا ہے کہ بیچ میں لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ وسیلہ توحید ہے. وسیلہ توحید، کیا بات ہے. اور دونوں میں مماثلت بھی ڈاکٹر صاحب ایسی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی حروف 12 ہیں، محمد رسول اللہ میں بھی حروف 12 ہیں. اتنی مماثلت اللہ نے رکھی. یہاں پر بھی نکتہ نہیں، یہاں پر بھی بتا دیا نہ اس پر نکتہ لگانا نہ میرے نبی کا نکتہ لگانا. ہاں، نکتے نہیں لگانا، نکتے بازی نہ کرنا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں. جب اللہ کو مجھے چھیڑ رہے ہیں اصل میں محمد صلی اللہ، آپ حضور کی جب شان بیان کرتے ہیں تو پھر شاہ خاموش نہیں رہتے. ہاں کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. پھر عشق کی اندر سے جو آوازیں آتی ہیں نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نکتہ نہیں ہے. اب کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی انہی کی داستان ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ جل وعلا شانہ کو لفظ محمد پر نکتہ برداشت نہیں ہے تو نکتہ چینی کیسے برداشت ہوگی. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے ان احباب سے گزارش ہے جو سوشل میڈیا پر بھی بیٹھ کر بڑی نکتہ چینیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آج ان کا وقت ہے. ایک وقت آئے گا جب میزان پر جب کھڑے ہوں گے تو بخشش کا سامان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ لوگوں کو دیا جا رہا ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بے شک. تو ڈاکٹر صاحب قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین. قابل غور نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز ہمیں یہ سورہ مبارکہ ہر نماز میں یہ واجب ہے پڑھنا. تو ہمیں اس کے مضامین پر بھی دیکھنا چاہیے. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے دن کا مالک. دین مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک. اب یہ قیامت کا دن ہے. اب قیامت کے دن کو دین سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت قابل غور بات ہے، یہاں پر ہم دیکھیں کہ دین جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. دین نام ہے نماز پڑھنے کا، دین نام ہے روزے رکھنے کا، دین نام ہے زکوٰۃ دینے کا، دین نام ہے حج کرنے کا، دین نام ہے صلہ رحمی کرنے کا. قیامت کا دن ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے دین کے دن کا مالک ہے. نہ قیامت میں نماز ہے، نہ قیامت میں روزہ ہے، نہ قیامت میں زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر قیامت کا دن دین کیسے ہوگا
یہ بتایا جا رہا ہے قیامت میں کچھ بھی نہیں ہوگا, قیامت میں عدل و انصاف ہوگا. واہ سبحان اللہ. تو عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دین کے دن کا مالک ہے. تو دیکھیے آپ کہ جس دین کے اندر نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, قیامت میں عدل و انصاف بھی ہوگا, لیکن دین لانے والا نبی بھی ہوگا. بے شک لا رہے ہاں بے شک. تو نبی خود ہی دین ہے, مجسمہ دین ہے ماشاءاللہ. جیسے کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ. تو دین کے دن کو ڈاکٹر صاحب جو کہا گیا, تو اب دیکھیں جس دین کے اندر نماز بھی ہو, روزہ بھی ہو, زکوٰۃ بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, لیکن اس میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہ دین نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں عدل و انصاف نہ ہو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا. اب دیکھیں وہ ذرعی اصول کیسے امپلیمنٹ کیا, یہ کیسے یعنی کہ عدل و انصاف کیسے کیا گیا. معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا گیا. بڑے جہادیدہ صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ, اچھا جاتے ہوئے حضور ان کو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں, تاکید بھی فرما رہے ہیں, کہا عیش کوشی والی زندگی نہ گزارنا, غفلتوں میں نہ پڑ جانا. یعنی کہ حضور علیہ السلام جہاں بھیجتے تھے تو اپنے تمام کے تمام اصحاب کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. تو معاذ بن جبل سے کہا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے. تو کہا یا رسول اللہ, جب میرے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو میں سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈوں گا. جب قرآن میں مجھے نہ ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو کہا یا رسول اللہ پھر میں حدیث رسول دیکھوں گا. تو کہا کہ پھر اگر حدیث رسول میں بھی تم نہ پاؤ تو کہا یا رسول اللہ پھر میں اپنے اجتہاد سے, اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. تو پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے میرے فرستادہ کو یہ توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی کہ فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد. اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو جائے گی. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا نیوز بریک کا وقفہ ہے, اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد پھر آپ سے شرف ملاقات حاصل ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان الکریم. محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی خصوصی سحری نشریات نور سحر میں میں اپنے تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی معتبر نام اور انتہائی ثقہ عالم دین مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے اور میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نبی ہے لیکن حاکم بھی ہیں, سربراہ مملکت بھی ہیں. نبی کی شان تو بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن دنیا کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کہ سربراہ مملکت کیسا ہوتا ہے. ہم نے یہ تو بتایا کہ ہمارے نبی کتنے عظیم تھے, کتنے بلند تھے, کیا شان, کیا شوکت, کیا علم, خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, اور ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی سید, حالانکہ جد وہ ہیں لیکن سید یہ ہیں. تو یہ سب کچھ ہم نے بتایا, لیکن حضور کا انداز حکمرانی میں سمجھتا ہوں آج سب سے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے, عوام کو بھی, رعایا کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی. عوام کو یہ کہ تمہیں کیسے لوگ منتخب کرنے ہیں, اور حکمرانوں کو اس لیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ریاست مدینہ نے جو احکامات دیے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا آپ بتائیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و عترتک یا نور اللہ. شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خصوصی ٹرانسمیشن. یہ ہماری سعادت ہے حضرت, آپ تشریف لائے, میٹرو ون کی سعادت ہے. الحمدللہ مجھے آپ کا پیغام اور سلام ملے. اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی اس پوری ٹیم کو آمین, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین آمین بڑا اہم ٹاپک ہے. اور ریاست مدینہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, پہلے تو ہم یہ باتیں 2-3 سال پہلے سنتے رہے, خیر نئی بات نہیں تھی ریاست مدینہ. ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں کتابوں میں اور پڑھا بھی چکے ہیں اور سنتے آ رہے تھے کہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, ریاست مدینہ ہوگی. تو ہم شکر کا سانس لیتے کہ شکر اللہ کا کہ پاکستان کے اندر بھی
ریاست مدینہ بننے آ رہی ہے. سبحان لیکن میں آپ کی توجہ وہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ ماشاءاللہ آپ پکے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. اور ایک عرصے سے میرا خیال ڈاکٹر تو آپ بعد میں بنے ہیں, پہلے آپ حافظ قرآن ہیں. الحمدللہ اور جس اسی کی خاندان برکتوں سے آپ کے چشم و چراغ قرآن کی برکتوں سے ان کی خدمات جو ہے دین کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرو, یہ عدل تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. عدل و انصاف کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں متقی بنا دے گا, تقوی کے قریب کر دے گا. ڈاکٹر صاحب تقوی فرشتوں کے پاس بھی ہے, سبحان اللہ. تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مگر فرق یہ ہے, میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جی ماشاءاللہ. فرشتوں کا جو تقوی ہے وہ جبری تقوی, جبری تقوی, بے شک. اور تقوی سے ہٹانے والی کوئی چیز نہیں, چیز ہے نہیں ان کے پاس. اچھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس تقوی ہے, یقیناً یہ اختیاری تقوی ہے, اختیاری تقوی ہے. سب کچھ یہ کر بھی سکتے ہیں مگر استغفار بھی ہے اور تقوی بھی ہے. تو اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عدل و انصاف کرو, یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا. سبحان اللہ. اب جہاں تک جناب کے سوال کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے وہ ضابطہ ہے, سبحان اللہ, بے اسوہ شک حسنہ. بے شک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, چاہے وہ وزیر ہوں, مشیر ہوں, حاکم وقت ہوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول خدا, بلکہ اعلان نبوت سے قبل حضور اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے حجر اسود کا واقعہ, سبحان اللہ, خون اور ریز کی ندیاں بہنے کے قریب آ رہی ہیں, تلواریں نکل آئی ہیں, مگر کسی کے پاس کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جو حضور فرماتے ہیں میرے قریب آؤ, میں تمہیں حل بتاتا ہوں. آؤ میرے قریب تو آؤ, میرے دامن رحمت میں آ جاؤ, میں ہر مسائل کا حل لے کر آیا ہوں. ہر مسائل کا حل. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف الرحیم, آؤ نا میرے قریب آؤ. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب دیکھنے لگے رب کے. وہ کہہ رہا کہ جناب میں اس کا بڑا بنوں, یہ سعادت میرے ہاتھ میں ہے. وہ کہ نہیں, میرا حق زیادہ ہے, میں اس کا قریب ہوں بیت اللہ کے. تو رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا کرو, کل جو صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اسی کو یہ حجر اسود کی سعادت نصیب ہوگی. ایک دوسرے کے چہرے تکنے لگے. اچھا, مسئلے کا حل موجود تھا مگر وہ عقل مند تھے, تو عقل والے حضور کو نہیں پہچانتے, عشق والے عقل قربا کنبا پیش مصطفیٰ. اگر رسول اللہ کو پہچاننا ہو تو پھر عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ عقل کے معاملے نہیں. ایک جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی میں, دیکھیے نبی اور بھی تھے, ہمارے آقا صرف نبی نہیں ہے, ان نبی بھی ہے. قرآن میں ہے نا, ان نبی اولا بالمؤمنین. نبی اور ان نبی میں فرق ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو کہے مولا مجھے دیدار کرنا ہے اور جوامل لنترانی. ان نبی وہ ہوتا ہے جو کہے بھی نہیں اور اللہ فرمائے ادن مندی لک یا محمد, کہ اے سونے سونے محمد ذرا اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی ذات مقدسہ وہ مظہر ذات خدا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو سب جب جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ چادر لاؤ, چادر لاؤ. یہ جملے حدیث کے اندر موجود ہیں, ترمذی کے اندر. وہ چادر رکھی گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھایا, حجر اسود اس کو رکھا اور پھر حکم دیا کہ اس چادر کے کونے سب پکڑ لو. جیسے آج ہمارے ہاں مزارات پہ چادریں چڑھاتے ہیں, تو میں نے کافی خواجگان میں گدی نشی حضرات میں دیکھا ہے وہ چادروں کے کونے پکڑ لیتے ہیں چڑھانے کے لیے. تو وہ منظر ایک یاد آتا ہے. اب وہ چادر لی اور جب قریب پہنچے تو حضور نے وہ پتھر اٹھا کے رکھ دیا. تو جو قوم صادق الامین کہہ رہی تھی, آج وہ کہنے لگے عدل و انصاف کا پیکر نظر آتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ذات مقدسہ نظر آتی ہے. حضور سے نہ پہلے کوئی ایسا عادل آیا ہے اور نہ قیامت تک حضور کے بعد حضور جیسا کوئی عادل نظر آتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. حضرت معاذ جب گورنر بنا کے آپ نے کہا بھیجے گئے, واپس آئے تو انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اٹھا دیا کہ اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کہا یا رسول اللہ وہاں تو آفیسرز تک کو سجدہ کیا جاتا، آپ تو زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے 2-3 مرتبہ، اور جی ہاں شام سے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور صدیق اکبر نے تو خواہش ظاہر کر دی، حرام کام کی خواہش بھی حرام ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ خواہش کرنا جائز ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو جھکاؤں، میں تو جھکے ہوئے لوگوں کو آسمان جیسی رفعتیں دینے آیا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ایک صاحب آئے، لوگ آئے کچھ کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ آتے ہیں، مختلف وفود آتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے آپ کے لیے ایک اچھا سا پلیٹ فارم بنا دیا جائے، چبوترا بنا دیا جس پر آپ بیٹھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اچھی پوشاک ہیرے جواہرات جڑ کر کوئی آپ کو دے دی جائے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ جو ہے مدینہ منورہ کے ریاست کے والی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری سید الانبیاء۔ یا رسول اللہ کو ڈسٹنگوش ہونا چاہیے، کوئی فرق ہونا چاہیے، کوئی امتیاز تو ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بادشاہوں کی طرح لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میری حکومت تو لوگوں کے دلوں پر ہے۔ ہاں زمین پر جانا میں زمین پر بیٹھوں گا۔ آقا کریم نے وہ تحفہ قبول نہیں فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ریاست کا والی بن کر دکھایا۔ آج ہے کوئی 58 اسلامی ممالک میں جو چٹائی پر سونے والا ہو؟ آج ہے کوئی 58 اسلامی ممالک جو بغیر ایئر کنڈیشن کے کسی پارک کے اندر ہی صحیح حضور کی سنت کو زندہ کر کے اپنی کیبنٹ میٹنگ رکھتا ہوا نظر آئے؟ آج ہے کوئی ایسا حاکم جو 2 چادروں میں نظر آئے؟ آج ہے کوئی ایسا حاکم جو کہ کھجور کی کھال کا جو ہے تکیہ لے کر سو رہا ہو اور بان کی چرپائی پہ سو رہا ہو؟ آج ہے کوئی ایسا حاکم کہ جس کا گھر جو ہے محض 2 چارپائیوں پر مشتمل ہو؟ آج ایسا ہے کوئی حاکم جو کی روٹیاں کھا رہا ہو، کھجور کھا کھا کر گزارا کر رہا ہو؟ آج ہے ایسا کوئی حاکم جس کے گھر میں 2 ماہ کا چولہا نہ جلتا ہو؟ میں چاہوں گا آگے کی منظر کشی آپ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کے پیشانی پر سجدہ کیا ہے۔ تو سجدے سے بات چلی ڈاکٹر صاحب، تو یہ بڑا پیارا جو ہے واقعہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جملے کو سننے کے بعد حضور ان کے سامنے لیٹ گئے اور کہا اے حذیفہ آؤ اور اپنے خواب کی تعبیر یہاں حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ نے آپ کے پیشانی پر سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بھی ماشاءاللہ کیسا سجدہ ہوگا کہ وہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے کہا نا ہاں جی کہ اچھا دل ان کو سجدہ روا نہیں، وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر کو ہی خبر نہ ہو، وہ دل کا سجدہ ہے۔ اور سر سے بھی ایسا سجدہ کیجئے کہ سجدے کی شکل نہ بنے اور سجدہ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا آدمی کو نجات۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ جو ریاست مدینہ ہے اس کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر اقربہ پروری نہیں تھی۔ حضرت عمر سبحان اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو نومینیٹ کر دیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ آپ کے وصال کے بعد جو ہے وہ بن جائیں۔ کہا کہ جس آدمی کو صحیح انداز میں طلاق احسن دینا نہ آتا ہو میں اس کو جو ہے اس کو نومینیٹ کروں گا، یعنی کہ میرٹ کی بنیاد پر۔ اچھا یہ اقربہ پروری کا عالم، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں بھی آپ نے بھی وراثت نہیں چھوڑی؟ آپ نے وراثت آپ کی یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کچھ بھی وراثت میں نہیں سرکار دو عالم، بلکہ آپ کے گھر میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو جو ہے آپ جائیں، جا کر آپ تھک جاتی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، خود ہی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس گھر کا عالم دیکھیں جس کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی صاحبزادی ہیں۔ آپ چاہتے تو کیا کچھ دعا مانگ کر ان کے لیے کرنا لیتے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی وہاں دعا نہیں مانگی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر اختیار کی بات، طاقت کی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کی طاقت دیکھنی ہے نا۔ اچھا وہ بھی تھا نا کہ مال غنیمت آیا ہاں جی، اور فاطمہ الزہرا تو وہی ڈاکٹر صاحب تو جیسے ہی جو ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں، جا کے کچھ غلام آئے ہیں تو آپ کچھ غلام لے کر آ جائیے۔ سبحان اللہ کی بارگاہ میں گئی، عرض کرنے لگی بابا جان وہ کچھ غلام آئے، تھک جاتی ہوں، اگر آپ کچھ غلام عطا کر دیں تو کچھ کام جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے عدل کے پیکر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہ امت کا حق ہے، یہ رعایا کا حق ہے، اس میں ہمارے گھر کا کوئی حق نہیں ہے، میں اس میں سے تم کو ایک چیز بھی نہیں دے سکتا
سکتا, لیکن میری بیٹی تم میرے پاس آئی, واہ واہ میں سبحان تمہیں اللہ. ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ واہ جب واہ. تم یہ عمل کر گزرو گی تو یہ 100 غلاموں کے برابر تمہارے تھکاوٹ کو اتارنے کا کام سر انجام سبحان دے گا. اللہ, سبحان اللہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ واہ 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 الحمدللہ واہ. اور 34 مرتبہ اللہ ایک اکبر مرتبہ اور کہتے ہیں. کہیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے ساری تھکاوٹ کو جو ہے اور یہ تسبیح فاطمہ بن گئی. اور یہ تسبیح فاطمہ اسی آج کو دو کہا قسم جاتا کی ہے. تسبیح ملتی ہے نا, 4-5, کوئی 500 کی, کوئی 100 دانوں کی, لیکن 33 دانوں کی تسبیح ضرور ملتی ہے. جی ملتی ہے, اور 33 سبحان دانوں اللہ. کی کہ وہ ہے تسبیح فاطمہ رضی سبحان اللہ اللہ. تعالی. مقصد آپ نے نیپوٹزم کا خاتمہ کر دیا. آج جی. اقربا پروری کی بڑی آتی ہے نا کہ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو نوازو, جی. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا, نہیں دیا تو اپنی جگر کے ٹکڑے اپنی لاڈلی بیٹی کیا کو بات نہیں ہے, دیا. کیا بات ہے. ایسی ہے کوئی دنیا کے پاس مثال؟ کوئی مثال کوئی نہیں. ایگزامپل کوئی نہیں ہے. ایگزامپل نہیں ہے. عدل و انصاف کی کوئی ایسی سبحان اللہ. مثال نہیں مل سکتی ہے. پھر اسی طرح ریاست مدینہ میں آج ہم تو دیکھیں- کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایک اس طرح ہے جی ہاں. کہ وہ جگہ جگہ دیکھیں آپ, یقین جانیے کہ ہر دوراہے پر جی جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ میرے اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری مثالیں اپنے پیروں تلے روند کر بتایا ہے کہ محمد عربی کے جو حکومت ہے, سربراہ مملکت ہے, تو اس کا پہلا نظام ہے کانکریٹ پرنسپل, اور یہ کانکریٹ پرنسپل کا جو پہلا نقطہ ہے ایکول جسٹس فار آل, بالکل برابر, مساوات, مساوات, انصاف سب کے لیے برابر, ہونا چاہیے. کوئی امیر ہو غریب ہو, انصاف سب کے لیے برابر. مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام انصاف کو قیامت تک کے لیے معراج دی, اپنی بیٹی کا معاملہ بھی, اگر آپ نے ایک عورت آئی تو اپنی بیٹی سے کس طرح ریلیٹ کیا, میں چاہوں گا وہ حدیث مبارکہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بڑا خوبصورت منظر چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ عدل اپنے آپ سے شروع کرو, واہ واہ واہ. برابری اپنے آپ سے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. بالکل یہی ہے. دیکھیں جب ہم اپنے آپ سے عدل شروع کریں گے تو ایک آنکھ کا بھی عدل ہے کہ آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے, یہ آنکھ کے ساتھ عدل ہے. صفائی ستھرائی, پاکیزگی, طہارت, یہ بھی عدل ہے. بے شک. اور اسی طرح اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے یہ بھی ایک عدل ہے. اور روح اور دل کی پاکیزگی یہ ہے کہ تکبر, حسد, غرور, کینہ, ان چیزوں سے ان کو پاک رکھا جائے, تو یہ بھی ایک عدل و انصاف ہے. سب ایک خاتون آئی تھی نا جس نے چوری کی تھی, فاطمہ بنت اسد. جی میں عرض کرتا ہوں. جی جی. دیکھیں جس نے چوری کی تھی تو یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ سبحان اللہ. تو لوگ جانتے تھے کہ عدل و انصاف کا پیکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. حضور جیسی عدالت جہاں لگی ہوئی ہے, واہ واہ واہ. اس سے بڑھ کے اور کون انصاف دے یہودی بھی ادھر آ رہے وہی ہیں, ہے. عیسائی بھی ادھر آ رہے وہیں پہ آ رہے ہیں, ہیں. منافقین بھی ادھر آ رہے سبھی آ رہے ہیں, ہیں, جانتے ہیں. یہ تو ان کو پتہ ہی تھا, معلوم تھا. اختلافات ہزارہا ہو سکتے ہیں مگر یہ بات منو ان صحیح ہے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا. اچھا بریک کے بعد آ کر ہم یہ حدیث مبارک لیں گے تاکہ پوری جائے. ایک حضرت انس کی اور بھی ایک حدیث ہے. میں انشاءاللہ بریک پر آ کر انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آ کر ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ احادیث مبارکہ, حضور کا اسوہ حسنہ, حضور کی عدالت, حضور کا امن, حضور کا انصاف, حضور کی سادگی لوگوں کو بتائی جائے. مدینہ منورہ کی اسٹیٹ ایسے نہیں بنی تھی, اس کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھی. اور پیغمبر امن و سلامتی سے شروع ہو کر آخر الخلفاء حضرت امام حسن تک قربانیوں کی ایسی نظیریں, ایسی نظائر پیش کی گئی ہیں, تاریخ میں ایسی نہیں. اور پھر کربلا میں جا کر اسے دوام عروج ملتا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سال کریم رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ کسی کی بز میں خیال میں, نہ دکان آئی نہ ساز میں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان
نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، نبی ہو تو سید الانبیاء، عاشق ہو تو امام العشقاء، ماشاءاللہ امام العاشقین حضرت احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہم۔ کیا ہے کروں مدح اہل دول رضا، کہ رضا میں دولت والوں کی مدح کیوں کروں، واہ واہ واہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میرا دین پارا، وہ نواب نان پارا تھا نا تو ترکیب الٹ دی کہ میرا دین پارا ہے نا، نہیں میری دین جو ہے وہ روٹی اور سالن نہیں ہے، نان نفقہ نہیں ہے، روٹی اور ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین تو مدح ہے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بڑا درخشاں، بڑا تابناک، میں چاہوں گا اس تابناکی اور اس روشنی کی چند کرنیں ہم کو بھی مل جائیں، ہمارے پاکستان پر اللہ کرم کر دے۔ نصیب ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرتی پکڑی گئی تو کسی اعلیٰ قبیلے کی وہ خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، تو لوگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ اس کو رعایت دیں، آپ چھوڑ دیں، تو حضور کے منظور نظر صحابی اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرنے گئے، اور مشورہ یہ ہوا کہ حضور ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں کوئی ان کی بات ٹالتا نہیں، چلو ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محبت کس سے؟ غلام زادے سے، غلام زادے سے، سبحان اللہ، تو بھیجا جائے تو جا کے وہ سفارش کریں، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا قیامت تک کے لیے، فرمایا یہ تو وہ فاطمہ ہے، اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس کے لیے بھی ہم یہی حکم صادر کرتے، یہی اللہ کا حکم مقدم ہے سب سے، اللہ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے۔ تو دوسری ایک حدیث ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نظر کی بیٹی، وہ کسی نے اس نے ایک بچی کو ایسا زور سے تھپڑ مارا، اس کے دانت گر گئے اور یہ مسائل کچھ بڑھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی قصاص ادا کرو، پھر
وہ معافی کے لیے گئے، پھر بار بار رجوع کیا تو وہ نہیں مانے، آخر فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ حضور نے فرمایا ہمارا فیصلہ وہی ہے جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، سبحان اللہ، جو فیصلہ خدا کا ہے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ عدل و انصاف اسی طرح قائم رہتا ہے، ریاستوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر وہ ریاستیں قائم رہتی ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ کافر کی کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں چل سکتی، تو ظلم جو ٹوٹتا ہے وہ عدل و انصاف سے ختم ہوتا ہے۔ تو خیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے پھر مشورہ دیا، یا رسول اللہ ایک عام عورت اور ایک ادھر مالدار کی بیٹی، یہ دونوں برابر ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی کرو۔ تو اسی کے دام توڑے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھ لی۔ تو ہمارا اسلام قرآنی عدل و انصاف جو ہے یہ برابری کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ امیر کی بیٹی جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور کسی غریب کی بچی کو سولی پہ لٹکا دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغام یہ ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مشہور ہو، وہ معروف ہو، وہ بڑا ہو، وہ کوئی بھی ہو، مالدار ہو، یہ نہیں ہے، اگر وہ مجرم ہے تو وہ مجرم ہی ہوگا۔ صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، بڑی خوبصورت بات کی علامہ نقشبندی صاحب نے، اور کیا خوبصورت ان کا انداز گفتگو ہے۔ بے شک میں تو ہر وقت جب بھی ملتا ہوں انسپائر ہوتا ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، جس طرح حضور کی حدیث فرمائی کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھی، غریبوں پر حد جاری کر دیتی تھی، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ کرکٹ کھیلتے تب بھی اچھے لگتے تھے اور ہم دعائیں کرتے تھے، یقین کریں 2013 سے لے کر ہماری ساری فیملی نے ان کو ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اور وہ پھر تقریروں میں کرتے تھے، یہ حدیث مبارک بیان کرتے تھے، لیکن اب موقع ملا ہے تو وہ بیان کرتے تھے، جی ہاں خود بیان کرتے تھے، جی ہاں خود بیان کرتے تھے۔ ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ایک عام آدمی جو کرکٹ کھیلتا ہوا سیاست میں آئے، رسول اللہ کی احادیث بیان کر رہا ہے، اور یہی حدیث بیان کرتے تھے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں 2 سال کم و بیش گزر گئے، سارے امیر مزے میں ہیں اور غریبوں پر حد جاری ہو رہی ہو۔ یہ عالم ہے کہ اگر کورونا آیا کہ تو مساجد کے اماموں پر دہشت گردی کے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنا دہشت گردی بن گئی۔ اس ملک کو لوٹنا کوئی بات نہیں، اس ملک کو کھسوٹنا کوئی بات نہیں، آٹے کو شارٹ کر دینا کوئی بات نہیں، آئی پی پیز کے نام پر لوگوں کے بجلی پیٹ کاٹ کر بجلی کے بل لینا کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کے چینی مہنگی کر دینا کوئی بات نہیں ہے، پھل مہنگے کر دینا کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی بات نہیں ہے، آٹا بھی چوری کر لیا جائے تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کس طرح بنائی تھی؟ ڈاکٹر صاحب جب تک دیکھیں ایک تو نا کہ چلے 20 سال لگیں گے بن جائے گی، لیکن شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ابتدا تو ہو۔ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کوئی ایک ایگزامپل ہے ایسی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جو والی ریاست مدینہ یا کسی بھی ملک کا والی ہو، اگر اسے رعایا کی خبر گیری نہ ہو، اسے معلوم نہ ہو، واہ 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 سبحان اللہ، کسی چیز کو نافذ نہیں کر سکتا۔ بیچ میں جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں لیکن میں درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں مجھے صحیح میسج نہ کنوے کریں تو پھر میں صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ نے پورا نظام بنایا، آپ کا انٹیلیجنس کا نظام تھا، آپ نے قاضی مقرر کیے، آپ نے باقاعدہ چھاونیاں بنائی، آپ نے مالیات کا نظام قائم کیا، محمد بن مسلمہ سبحان اللہ، محمد بن مسلمہ کو بھی آپ نے بنایا تھا، تو یہ سارے نظام آپ نے قائم کیے۔ اس کے باوجود آپ کا خود کا عمل یہ تھا کہ آپ رات میں بھیز بدل کر لوگوں کی خبر گیری کرنے چلے جاتے تھے، بے شک اپنے گھر میں لوگوں سے کہتے خبردار میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ مقصد یہ کہ رعایا سو رہی ہے، حاکم کو جاگنا چاہیے۔ مفتی صاحب اسی بات پر آتا ہے، ایک چھوٹا سا وقفے کے لیے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو روکوں، لیکن ہماری ٹرانسمیشن کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے، فیڈنگ یہیں سے ہوتی ہے، تو ناظرین کرام تھوڑی سی اپنے میڈیا ہاؤس کو فیڈ کرتے ہیں ایک وقفے کی صورت میں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک اور بڑے معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، محمد اشرف میمن صاحب، جو پاک میمن ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں۔ سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اشرف میمن صاحب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا یمن کی جانب گیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے تجارت کی اور واپس مدینہ منورہ آئے تو بہت سارا مال تجارت لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یہ مال تجارت کو تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہا چچا ہے نا گورنر کے، سبحان اللہ، ان سے ادھار لیا تھا اور واپس بھی کر دیا اور مال تجارت بھی کما لیا. حضرت عمر نے ان کو کال کر لیا، آئیے گورنر صاحب، آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو دیا، کیا تم نے اس علاقے کے سارے نوجوانوں کو بھی قرضہ دیا تھا کہ وہ بھی تجارت کریں؟ اتنا مال تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور سب کو تو نہیں دیا. کہا میرے بیٹے کو اس لیے دیا کہ میں امیر المومنین ہوں. تو آپ نے فرمایا آج تمہیں معزول کیا جاتا، بیٹے کا تمہارا سارا مال ضبط کر کے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ مثالیں تھیں. ایسے کہاں سے لائیں فاروق یار؟ ایسی صاحب کہاں سے آج لائیں؟ مثالیں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے حضرت عمر کے ایک اور بیٹے کی بھی مثال موجود ہے. جی جی، انہوں نے شراب پیا اور حد لگا دی، کوڑے مارنا شروع کر دیے. لوگوں نے کہا حضرت بس کریں، اب تو وہ بالکل مرگ الموت ہو گئے، مرنے کے قریب ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، یہ کوڑے پورے کرو. اللہ ان کی والدہ آ گئی، بچے کی حضرت چھوڑ دو، ہم عمرہ کر کے آ جائیں گے، پاک ہو جائے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا. فرمایا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ہمیں دیا تھا، جو عمر کو طریقہ بتایا تھا، جو عمر سینہ مصطفیٰ سے فیض پا چکا ہے، اسی راستے پہ چلے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں عدل و انصاف جب ہمیں کرنا اب اپنے بیٹے کو جب کوڑے مارے ہوں گے پدری کو نہیں دیکھا جاتا تو ساروں کے بیٹے ڈر گئے ہوں گے. بالکل جب خلیفہ وقت اپنے بیٹے کو مار رہا تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. یہی ہوا. حضرت عباس کو لے گئے اور پکڑ کے گھسیٹ کر مسجد میں لے آئے. فرمایا کوڑے لگاؤ. اسی میں فوت ہونے لگے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر کا سلام پیش کرنا. یا رسول اللہ جیسے عمر کو آپ چھوڑ گئے تھے دنیا میں، عمر اسی طرح عدل و انصاف کا پیکر بن کے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کر رہا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں وہ سلام پہنچایا گیا. ڈاکٹر صاحب آج ہم باتیں کرتے ہیں، صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جلسوں میں باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہاں انصاف کی کوئی اور ان سے توقع ہی نہیں ہے جس کا رونا آپ پہلے رو رہے کاش تھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو حضرت عمر کا کوئی غلام دے دے پکا سچا. یہی ہم چاہتے ہیں، جو نظام ثانی عمر تو نہیں آ سکتا، ان کا غلام آ جائے، کوئی غلام ان کا آ جائے، کوئی عقیدت مند آ جائے، آ کے اللہ کی زمین پہ انصاف کرے اور یہاں فسق و فجور فساد ختم ہو جائے. وہی محبتیں لوٹائیں جو ہمارے بزرگ بات کرتے تھے نظام مصطفیٰ کی. وہ یہی بات تھی کہ ہم رسول اللہ کا نظام لے آئیں، حضور کا نظام لے آئیں، وہی محبتیں آ جائیں، وہی نماز صلاۃ زکوٰۃ کا نظام ہو، وہی درود پاک کا. آپ فرما رہے تھے کہ مسجدوں کے اندر جو امام ہیں ان کے اوپر دہشت گردوں کی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. وہی آج ہم یہ نظام دیکھ رہے ہیں. حالانکہ مسجدیں، مدارس یہ اسلام کے قلعے تھے، یہاں سے اسلام چلتا. قلعے ہیں انشاءاللہ، آج بھی قلعے ہیں انشاءاللہ. صاحب آپ یہ بتائیے جو آپ وقفے پہ جانے سے پہلے بیان کر رہے تھے حدیث مبارک، تو وہ جب خبر گیری کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک رعایا کی خبر گیری نہیں ہوگی تو عدل و انصاف کیسے ہوگا. رات میں لباس اپنا بھیس بدل لیتے ہیں. لباس بھی کیسا ہوتا ہے؟ صوف کا کپڑا پہنا کرتے تھے اور چمڑے کا اس کے اوپر پیون لگا ہوتا تھا. آج کوئی حکمران اس کی وہ اتنے پیوند ہوتے تھے، غلام کہتا کہ اب تو درزی کو بھی پیوند لگا کے حیا آتی ہے. اللہ کیا کہنے. اور ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، اور وہ درہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ وہ درہ کی بھی شان کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہاتھ میں درہ لے کے گھومتے ہیں. ایک دن اپنے صاحبزادے کی بات کی، صاحبزادہ ایک دن کپڑے پہن کے آئے، ان کو مارا تو کہا کہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہا کہ اس کے اندر تکبر ہے، تکبر کو نکالنا. تربیت کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن زمین ہلنے لگ گئی. اللہ اکبر. زمین پر آپ نے درہ مارا اور مارنے کے بعد کہا زمین خاموش ہو جا، ٹھہر جا. زلزلہ آ گیا تھا، ہلنے لگ گئی. ٹھہر جا، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا ہے؟ آج تک ڈاکٹر صاحب یہ بہت قابل غور نکتہ ہے کہ عمر نے کیا زمین کو ساکن کیا کہ آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. تاریخ بتاتی ہے آیا نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر بیٹھ گئے. سب نے کہا کہ امیر المومنین نہ جانے کیا بات کریں گے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میری کچھ پھپھیاں تھی قبیلہ مخزوم کی، وہ مجھے چند کھجور دیا کرتی تھی، کشمی دیا کرتی تھی اور میں سارا دن اسی پہ گزارا کرتا تھا اور بدلے میں ان کے اونٹ چرایا کرتا تھا. اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ختم کر دیا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا اس بات کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا تھا؟ کہا ہاں مجھے تھوڑا سا تکبر کا شائبہ آیا کہ میں امیر المومنین ہوں تو میں نے تم سب کے سامنے آ کر بتایا کہ میں کیا تھا. محمد کی غلامی نہ ملی تھی تو میں چند کھجوروں پہ گزارا
مظاہرہ کرتا تھا، اور اب اونچا ہے۔ محمد کی غلامی نے مجھے اس مقام پر لا کر دکھایا، اپنا تکبر ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ڈاکٹر اچھا محمد صاحب، میں آپ کی جانب چاہوں گا کہ روئے سخن آپ کی جانب کروں اور آپ سے سوال کروں۔ ماشاءاللہ آپ ایک کمیونٹی کے ویلفیئر چلا رہے ہیں، اور یقین جانیے اس وقت مسلمان اگر پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا، میں گارنٹی سے بولتا ہوں نہ اس کی وجہ حکومت بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، اس کی وجہ آپ جیسے لوگ ہیں جو الحمدللہ پاکستان کی جو فیڈنگ کی سپلائی لائن ہے اسے مستقل اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ سوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کیا کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو صاحب مخیر حضرات جتنے بھی ہیں پاکستان میں، اسپیشلی کراچی کے، جی ماشاءاللہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو سلام۔ ماشاءاللہ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی کی بات سنے، اپنی بات اسی طرح سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے، سبحان اور اللہ۔ اتنی شدت سے، اتنی محبت سے، اتنے اخلاص سے کسی کو نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری یہاں کا جو سفید پوش ہے وہ جب تھوڑی سی طاقت رکھتا تھا تو اس کا بھی کنٹریبیوشن اسی شدت سے ہوتا تھا۔ ہماری مثال یہ عہدی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ جب جھولی لے کے بیٹھتے تھے تو وہ فقیر جیسا آدمی یا مزدور جیسا آدمی بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرتا بے تھا۔ شک بے شک یہ کراچی کا خاصہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی جو اسپرٹ رکھی ہے اور یہ خلق خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ، کیونکہ یہ تو ہمیں دین نے سکھایا ہے، اور ہمارے لیے تو یہ سمجھے باعث رحمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ تو آپ بہت سی خوشیاں پالو گے، تو یہ یقین ہم سب کا ہے، تو یہ ہے یقین، تو اس یقین کے ساتھ ہی ہم سب کام کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے کہا نا کہ دیکھیں میں اپنی بات اگر کروں گا تو پھر وہ خود نمائی والی بات ہو جائے گی۔ نہیں دیکھیں، اس دور میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات جو ہے وہ صدقہ اور خیرات چھپا کر دینا بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات اعلانیہ بہتر ہوتا ہے، ترغیب دلانے کے ٹھیک ہے نا، ترغیب دلانے کے لیے۔ وہ اسی لحاظ سے میں بات کر رہا الذین تھا۔ ينفقون بھائی اموالهم صاحب، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، ہاں، ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوا الفقراء۔ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں جی اس ہاں، بات پہ۔ ہم یہ کہتے قرآن ہیں کی ہم نے آیتیں پڑھی نا، اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے صدقے کو رات میں دو، دن میں دو، اعلانیہ دو، چھپا کر دو، یا پھر اعلانیہ دو، سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، معجور ہے۔ لیکن وہ نیت کے ساتھ، بے شک نیت اچھا، اب اچھی میں ہونی آپ کو چاہیے۔ دوسری طرف آتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اچھا وہ آج کل نیکی، فیس بک میں ڈال، اچھا نیکی کر فیس بک میں وہ نیکی کر دریا میں ڈالنا، تو دریا میں جو ہم نیکی ڈالتے ہیں نا، جو ہم دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ نیکیاں جب دریا میں سے اٹھتی ہیں نا، طوفان ہمارے تھم جاتے ہیں۔ وہ طوفان تھمنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا فضل کیسے ہوتا ہے؟ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہمارے لیے سبحان بخشش کا اللہ، ذریعہ کیا بن بات ہے، بہت اچھی بات کیا۔ ہمارے آگے پیچھے بہت خیر اچھی اتنا بات آ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے روزی آ رہی ہے اور کہ کہاں سے درخت ہم بیج ڈالتا ہے انسان، درخت بناتا ہے، آخر میں پھل ملتا ہے۔ اچھا ہم جب کہتے ہیں، اچھا اولاد رسمن بھی ہم پھل ہے۔ کہہ دیتے ہیں اولاد کہ پھل ہے بھائی نیکی کر دریا، ہم کیا کرتے ہیں؟ رسمن بات کر، لیکن اس کا خیر کیسے مل رہا ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں 10 سال پہلے کہاں تھا، 20 سال پہلے کہاں تھا، جب میری سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ ہم چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سعودی عرب کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، وہ جو ہے اپنا بروسٹ وغیرہ کا کرتا ہے، میں نام نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ کہیں، وہ اپنا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ بتاتے ہیں، ہم بذات خود اس میں انوالو تو نہیں ہے، لیکن جو سنتے ہیں ہم تو اس کا رسک جو ریشو ہے، ہم جی ہاں جی ہاں، اسی وجہ سے بڑا ہے۔ جو ہے اتنی تیزی سے اس کی ترقی ہے۔ اچھا مثال کہیں سے بھی جانی چاہیے، بات یہ کہ پوزیٹیوٹی کی بات ہے نا، سچ بات ہے نا، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے صدقات جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی بخشش ہمارا ذریعہ بن رہا ہے۔ واہ واہ، یہ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس سچے آدمی کو ڈھونڈنا، حقدار آدمی کو ڈھونڈنا، بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ دیکھیں میں ابھی حیدرآباد میں بھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں۔ میں آپ سے اشرف محمد صاحب بتا کروں، اس وقت جو ہے آپ کو سارے حقداری ملیں گے، ایسے 2 مہینے ہو گئے تقریباً، سر میں آپ یقین کیجیے حقدار بن گئے، حقدار بن گئے۔ میں آتا ہوں سر، آتا ہوں۔ دیکھیں اس سلسلے میں میں عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، ان کو غریبوں کا خیال ہے، لاک ڈاؤن کھولیے، SOPs بنائیے سر۔ نہیں دیکھیں
میں صاحب اقتدار ہوں, میرا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے. ہاں صحیح ہے. میں بہت سی تعویلیں پیش کرنے کے لیے تو میں نہیں بیٹھا. اگر میں اس پوزیشن پہ ہوں, یہ جسٹیفیکیشن کہیں ہو نہیں بنتی. سکتا غلط ہو, لیکن قوم آپ کے ساتھ ہوگی. اگر اچھائی بنیاد ہے تو قوم آپ کا ساتھ دے گی. سر دیکھیں, میں کہتا ہوں آپ سب اچھے ہو. اب اس سب اچھے ہونے کے لیے ان کے عمل اور میرے عمل میں فرق نظر آنا چاہیے. فرق کیا ہوگا کہ وہ اچھا پن دکھنا چاہیے اور عملاً نظر آنا چاہیے. بے شک, بہت اچھی بات. میرے پہ آپ شک نہیں کر رہے, لیکن میں کچھ بھی نہیں کر رہا. باتیں میری اچھی ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں, آپ کہاں کھڑے ہیں. اچھا, معاشرے کی جو میں بات کر رہا تھا کہ حقدار والی بات, دیکھیں ابھی کچھ ٹائم سے ایسا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو قطع فرما رہے ہیں نا, ظاہر پہ دکھنا چاہیے, تو حضور کی شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پہ, بے شک, باطن پہ نہیں. تو بات درست مقصد آپ خیالی پلاؤ کب تک پکاتے رہیں گے. دیکھیں عدل کرنے میں اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ عدل کی افادت ہی ختم ہو. واہ واہ واہ. میں پریکٹیکلی ڈیلے دا جسٹس کل دا جسٹس. جسٹس ایسے ہی. اچھا میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو الفیہ بتاتا ہوں. کل ایک خاتون کے پاس پہنچا ہوں, بیوہ خاتون ہے, اس کے 2 بچے معذور ہیں. اور وہ بیوہ خاتون باہر کہاں نکلے گی, اتنا ڈیپ علاقہ گلیوں سے ہوتا ہوا ٹبا شاپیر ہے, لائنز ایریا کا علاقہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت ہی بیچاری مشکل میں ہے. میں خود گیا ہوں. اچھا جانا میرا نہیں ہوتا, میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو ضرورت مند ہے دیا ہو. اس کی آواز ایسی مجھے ملی, میں نے کہا یار چلو چلا جاتا ہوں, سن لیتا ہوں. پبلسٹی نہیں ہوتی, مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دکھ اس کا دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤ, اس کی دل جوئی کر. اچھا ہمیں اس کو کوئی ہمیں جانے کا بھی اجر ملے گا. ایسی اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, اس نے دعائیں تو شروع کر دی میرے ساتھ. اچھا جو حسب اس کا اس نے کہا 2 مہینے سے میرے پاس کوئی نہیں آیا. یہاں لوگ آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں لوگ باٹ بوٹ کے, میں کمزور عورت کہاں جاؤں گی. اچھا سب کمزور. اب میں آپ کو جو اصل بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہلے دیکھیں, بیمار ہے, ایک کڈنی کا فیلئر ہے, وہ بالکل آخری اسٹیج پہ, ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کا ڈائلیسس ہوگا. اچھا اب اس کے پیسے تو خرچ تو وہ چلو کسی نے دے دیے, سیٹ نے 25 اب, لیکن اس کے ساتھ ایک گھر ہے بھائی, وہ ابھی اس وقت کیسے چلائے گا, وہ کون اس کی مدد کر رہا ہوگا. اچھا میں دیکھا دیکھی 4 گھروں کو جا کے ایسے ہی میں ڈال کے آ جاتا ہوں, میری ماسیوں کو دے دیتا ہوں, میرے گرد جا کے دے دیتا ہوں. وہ جو علاقے ہیں جن پہ جیسے ہم تھر کی بات کرتے تھے کسی وقت, اب تو ہمارا پورا کراچی تھر بن گیا ہے. بالکل. لیکن مجموعی طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مجبور ہیں, جو زیادہ مشکل میں ہیں, تھوڑی سی نظر کرم ہمارے صاحب دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسا درد ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی 1 منٹ کے لیے بھی سوچتا ہوں تو میری روح کانپنے لگتی ہے کہ یا اللہ وہ تو درگور ہو رہے ہیں, زندہ درگور ہو رہے ہیں. اور میں اب یہ بات کیمرے پہ جا کے پتہ نہیں کیا رخ لائے گی, لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بہتاش آپ کو ملیں گے. صرف تھوڑی سی توجہ اس طرف دے دیں, آپ ضرور بانٹیں, لیکن تھوڑا سا رخ اور اچھا کر لیں تو بہتر ہے کہ وہ زیادہ حقدار لوگوں تک پہنچ جائے. بے شک, بے شک. بس یہی میری گزارش کرنی تھی. بڑی مہربانی, کیا خوبصورت بات ہے کہ, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. جی ہاں, اس لیے کہ میرے خیال میں جو بڑے بڑے گھر میں موجود ہیں وہ تو آلریڈی آئسولیشن میں ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ گھر جس کے اندر 20 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں, وہ اس لاک کی وجہ سے مزید جو ہے وہ اس میں کرونا کی وجہ سے آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کو کھانا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, روزگار دہاڑی والے. تو عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, لیکن ابھی تک لاک ڈاؤن کھول کیوں نہیں رہے؟ اسے کھولنا چاہیے, اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن سے پورا پاکستانی تباہ و برباد کر دے. ایسے وزیر اعظم صاحب کے پیغام تسلی تشفی کے لیے آ رہے ہیں کہ گھبرانا ہی نہیں, ڈرنا ہی نہیں, تو ہم جلدی کھول رہے ہیں. پیغام ہم سن رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. یہ گھبرانا نہیں ہے, 2 سال سے سن رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رات میں نکلے, اور جب آپ نکلے تو گلی میں ایک خاتون کی آواز آ رہی تھی, وہ اپنے کھڑکی میں بیٹھ کر بڑے درد بھرے اشعار کہہ رہی تھی. اور وہ درد بھرے اشعار جو اپنے شوہر کے لیے کہہ رہی تھی. شوہر جو وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے, فوجی تھے وہ, اور وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے. اب وہ اپنے شوہر کی جدائی میں بیٹھ کر بڑی رو رہی تھی اور درد بھرے اشعار کہہ رہی تھی. میں تبدیلی کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب حاکم کو پتہ چل جائے کہ رعایا دکھ میں ہے, پریشانی میں, تو حاکم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح کا انتظار کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, اور فوراً ہی تمام حاکموں کو لکھ دیا کہ جن کے 4 مہینے ہو چکے ہیں غزوات میں, وہ واپس آ جائیں. آج کے بعد یہ آئین بنا دیا گیا. بلکہ ام المومنین کے پاس کہے کہ بتاؤ, ہاں حضرت حفصہ کے پاس اچھا بھی ہے, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جو ان سے فقہی مسئلہ
تھا، ان سے فقہی مسئلہ پوچھا. جی ہاں تو وہی مسئلہ تھا. ہاں تو وہ واقعہ جو ہے حضرت میں تو شارٹ کر کے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً امپلیمنٹ کیا. یعنی کہ جب حاکم کے پاس ایک بات آ جائے، عمران خان صاحب کے پاس ایک بات آ رہی کہ ان کی قوم ابھی پریشانی میں ہے اور اس وقت جو اچھے خاصے لوگ بھکاری ہو چکے ہیں اور وہ لوگ اسے مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور وہ بھی تو دیکھیں نا، ایک رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کو سلا رہی ہے، چولہا ہے اس پر ہنڈیا میں پتھر ہے، ہلا رہی ہے اس کو کہ بچے جو ہے نفسیاتی طور پر دیکھ کر سو جائیں. تو آپ نے منظر دیکھا، کانپ گئے اور آپ بیت المال میں گئے، بوری خود لا دی. ان کا غلام کہتا اسلم کہ اے امیر المومنین مجھے دے دیجیے. آپ فرماتے کل قیامت میں بھی کیا میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا بات، اب عمر کو اٹھانے دیں. اور پھر جو ہے وہ جا کر بوری اس کو دیتے، وہ کھانا پکاتی ہے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ عمر کو خلیفہ نہیں، خلیفہ تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا. اللہ، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ عمر کو معاف کر دے، عمر کے لیے دعا کر دے. اللہ اکبر. کیا عاجزی کساری ہے، کیسے ہمارے خلیفے تھے، کیسے اللہ نے ہمیں ریاست مدینہ ایسے بنتی ہے، افراد سے ایسی تھی ریاست مدینہ. کام کرنے والے مل جائیں تو پھر ریاست مدینہ وجود میں. اور مفتی صاحب ایک اور واقعہ دیکھیں، عمر پھر راتوں گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں اپنی بیٹی کو بول رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دو. ملا دو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر تھوڑی دیکھ رہی ہے. اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر نے جب یہ واقعہ سنا، صبح اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کتنی اچھی بچی ہے، جاؤ جا کر اپنے بیٹے کا حصہ لے کر آؤ. ایسی بچی، ایسی مائیں آتی ہیں نا تو پھر عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایسا تھا مدینہ، ایسی تھی ریاست مدینہ اور ایسے تھے خلفائے مدینہ. اسلام پھیلا اسی طرح میں سے. یہ بھی بولتا ہوں ایسے ہیں کراچی والے. بالکل. تو آپ کراچی والوں کے لیے کیا آپ نے جو بات دیکھیں، ایک طرف اور بات آ جاتی ہے کہ یہ ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے آپ نے کہا نا 2 مہینے ہو گئے. اچھا شروع میں جو لوگ راشن بانٹتے تھے نا 10-12 آئٹم ہوتے تھے، تھوڑی سی بات لمبی جی ہوتی جی. اس میں آٹا ہوتا تھا، گھی ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، دالیں ہوتی تھی اور چنا ہوتا تھا، بیسن ہوتا تھا. اب شکر کیونکہ لوگوں کی ایک لمیٹیشن سے جتنا بھی ویلفیئر کام کر رہا ہے آدمی، تو اب میں کسی وقت سیلانی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، سیلانی پہ تو اللہ کی رحمت. دیکھیں وہی آپ نے وہ جو بات کی نا دین کے حوالے سے، تو وہ جو حضرت ہیں اور جن کا جو کمال ہے اور جن کی وہ تربیت کا جو نتیجہ ہے، دیکھیں لوگ تو یہ تو کرم ہو ہی جاتا ہے نا، برکت بڑھ جاتی ہے. اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کی ایبسنس میں تعریف کی دیکھیں سبحان اللہ. دیکھیں ہم سب اس کے لیے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں، اس کے لیے دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی عزت میں، اس کی صحت میں اس کو آمین آمین. اچھا بات ساری یہ ہے کہ اب آنے والا وقت کیا ہو جائے گا کہ ابھی رمضان ہے نا. دیکھیں میں نے یہ سوچا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک اس میں ڈال دوں گا روح افزا ڈال دوں گا، مثال ہے، کوئی شربت ڈال دوں گا، چینی ڈال دوں گا، میں دودھ ڈال دوں گا، یہ سکڑتا جائے گا. لوگوں کی ایک لمٹ ہے نا، پھر صرف ایک آٹا رہ جائے گا. مشکل ہو جائے گی نا لوگوں کی. آپ کی میری ایک جیب کی طاقت ہے نا صاحب. اچھا آپ کی اماؤنٹ کی سرکولیشن نہیں ہے، آپ کے پاس آمدنی نہیں ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں 1 روپیہ پائپ لائن میں سر میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. میرا جذبہ یا میرے لوگوں کا جذبہ یا میرے اس کراچی کے لوگوں کا جذبہ یا صاحب حیثیت لوگوں کا جذبہ. اچھا محمد صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، میں الحمدللہ جو ہے میڈیکل ڈاکٹر میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کیا، مجھے پتا ہے کرونا کیا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب. آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کرونا ہے کیا بھلا؟ کہیں ہمارے یہاں ڈر اور خوف تو بیچا نہیں جا رہا ہے پوری دنیا میں. میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے پھر ایک دفعہ بات پوری کرنے دیجیے گا. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ سوشل ڈسٹینس بالکل صحیح ہے، ماسک بالکل صحیح ہے، سینیٹائزر بالکل صحیح ہے. میں نے کہا دوسری طرف تو آ جاؤ بھائی، جس کو آپ ذکر خیر کرتے ہی نہیں ہو، جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے. جی بھائی آپ کلونجی لیں، ٹھیک ہے، آپ شہد لیں، آپ اسٹیم لیں، گرم پانی لیں، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اللہ کی جو کلام میں بات رکھی گئی ہے اس کو پڑھیں آپ. تو دنیا کی کوئی طاقت میں نکلتا ہوں سارا دن باہر نکلتا ہوں، احتیاط تھوڑی بہت ہوتی ہے، لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے. اب آپ پریکٹیکلی کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی گاڑی کا دروازہ ہے، ابھی میں آپ کی 6 فلور آیا ہوں، تو کہاں کس اچھا میں معذرت خواہ ہوں، ایک دفعہ پھر بات کاٹنا پڑے گی بریک کے لیے. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے سحری پہ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ناظرین کرام دسترخوان پر. آپ بھی یقیناً سحری فرمائیے، ہم بھی سحری کرتے ہیں اور سحری کے دوران ہی انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، الحمدللہ دسترخوان سجا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اور یقیناً میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کا لقمہ برکت ہے. میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک کہ سحری میں جلدی کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. جلدی سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت تک کھائیں کہ جناب دن طلوع ہو جائے، اذان ہو رہی ہو اور آپ کھا رہے ہوں، اور افطار میں اتنا نہ ہو کہ ستاروں کا انتظار کیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. تو یقینی طور پر یہ احادیث مبارکہ اور ہمارا دسترخوان پر موضوع میڈیکل سائنس ہوتا ہے، اور کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے ہاتھ دھونے کی افادیت آج میڈیکل سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. میرے نبی نے 14.5 صدیاں قبل بتا دیا تھا کہ ہاتھ دھونے کی افادیت کیا ہے. تم بیکٹیریل جتنے بھی آرگینزمس ہیں، وائرل آرگینزمس ہیں، پیراسائٹس ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں جو تمہارے ہاتھ پر لگ کر تمہارے منہ اور ناک تک جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سے محفوظ فرمائے گا. پہلے ہاتھ دھو، پھر اچھی طرح کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو. یہاں تک ہم پہنچے تھے. وضو کی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا. اب چہرے دھونے کی بات کرتے ہیں تو مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہو کہ خاص طور پر کراچی کا رہنے والا کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، گرد و غبار، آپ یقین کیجئے کہ آپ اگر ایم اے جناح روڈ سر ہو کر واپس گھر آئیں گے اور سفید کپڑے سے چہرہ پوچھیں گے تو وہ کپڑے میں جو کالک لگی ہوئی نظر آئے گی. مٹی کھا گیا ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فارمولہ دے دیا ہے، میرے غلاموں تم کہیں سے بھی آؤ، نماز کا وقت تو وضو کر لیا کرو. جب تم وضو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے کو تازہ، شفاف اور چمکدار بھی بنا دے گا، اور ہر قسم کے گرد و غبار سے، بیکٹیریا سے محفوظ بھی فرما دے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے چہرے کے اندر فقط چہرہ نہیں ہے، گال نہیں ہے، یہاں پر کرینیل نروس ہوتے ہیں. 12 کرینیل نروس میں اس کی طرف نہیں جاتا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بولتے ہیں ہوا پڑ گئی چہرے پر، ٹھیک ہے نا، چہرہ لٹک گیا، ٹھیک ہے نا، فالج ہو گیا چہرے پر، فیشیل پالسی اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمارے چہرے پر مختلف کرینیل نروس ہوتے ہیں جس میں ایک ٹرائیجمنل نرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یقین کیجئے جب 3 مرتبہ اللہ نے تو فرمایا ایک مرتبہ چہرہ دھو لو، فرض ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں میرے غلاموں میری سنت ہے 3 مرتبہ دھو لیا کرو. جب 3 مرتبہ آپ چہرہ دھوتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی نروس آپ کے چہرے پہ ان کو مساج بھی مل جاتا ہے، آپ کی جلد کے اندر جو ہے صفائی کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، آپ کے سارے چہرے کے مسام. آج نوجوان تنگ ہے کہ جناب اسٹائی ہو گیا آنکھ کے اندر، وہ آنکھ میں پھنسی نکل آئی، ہمارا جو ہے آنکھ کنجکٹیوائٹس ہو گیا، آنکھ سرخ ہو گئی ہے، اور ہمارے جو ہے جناب چہرے پر ایکنے نکل آئے ہیں. آپ یقین جانیے آپ 5 مرتبہ وضو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آنکھوں کی بیماری سے محفوظ فرما دے گا، چہرے کی ایکنی سے بھی محفوظ فرما دے گا. لیکن یہ خود کار اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سسٹم دے دیا. رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا کر تو دیکھیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی شخص ایسا ہی ہے جس کے گھر کے کنارے سے نہر جا رہی ہے اور وہ اس کے اندر 5 مرتبہ غوطے لگا لے، وضو کر لو، تو اللہ تمہیں اسی طرح جو ہے غسل کی، طہارت کی عظمت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر حضور کی میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں میری امت کے اعضائے وضو نور بن کر چمک رہے ہوں گے. میری امت اس طرح پہچانی جائے گی دیگر امم سے. تو یقینی طور پر یہ وضو کی برکتیں ہیں. چہرے پر ہم اچھی طریقے سے مساج کرتے ہیں، یہاں پر مختلف سائنسی نزلہ زکام جو ہوتا ہے نا، آپ کے سائنس بلاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کو بھی مساج ملتا ہے، آپ کا چہرہ صاف ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں کوہنیوں تک. حالانکہ آپ ہاتھ یہاں تک بھی دھو سکتے ہیں، لیکن یہ اس لیے فرمایا کہ میرے نبی جانتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ پوری جو ہے وہ آستین والی قمیض نہیں پہنیں گے، شارٹ سلیو والی جو ہے شرٹ بھی پہنیں گے. ٹھیک ہے، گرد و غبار فقط یہاں تک نہیں لگے، یہاں تک لگے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کو یہاں تک دھو. اچھا، ہاتھوں کو یہاں تک دھونے کا ایک میڈیکل سائنس بولتی ہے کہ انسان کے اندر ایک میگنیٹک فورس ہوتی ہے، برقی سکونی نظام.
اس کے گلینڈ یہاں سے یہاں تک آتے ہیں. اگر یہاں تک ہاتھوں کا مساج اور پانی سے اچھی طرح دھو لیا جائے تو آپ وضو کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ بڑے ہلکے ہو گئے. آپ کبھی آزما لیجیے گا, آپ وضو کریں آپ کو لگے گا آپ تازہ ہو گئے, آپ ہلکے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پورے نظام میں, جسم میں اللہ نے ایک الیکٹریسٹی دی ہے, ایک برقی سکونی نظام دیا ہے, اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جب آپ کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا جو جسم کے اندر الیکٹرک سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری طرح سے سکون عطا فرما دیتا ہے, اور اس کے نتیجے آپ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک ہاتھ دھونے کی تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد سر کا مسا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سر کے اندر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا نا کہ میں کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں نا, قرآن میں کہ سورہ علق میں ہے نا کہ وہ کون سی پیشانی, جھوٹی پیشانی, ٹھیک ہے نا, وہ آیت ابھی مجھے ریکال ہو جائے گی, جھوٹی پیشانی. اور سورہ رحمان میں بھی یکذب بہا المجرمون ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون, کہ ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا, فسیماہم, ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا وہ آ رہے ہیں. اب پیشانی سچی اور جھوٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ انسان سچا اور جھوٹا ہوتا ہے, لیکن جب غور کیا تو ہمارے دماغ میں مختلف حصے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے یہاں پر سیریبیلم سے جن کا تعلق انسان کے نظام سسٹم سے, یہاں میڈولا حرام مغز, ٹھیک ہے نا, برین سسٹم پورا یہاں سے نکل کر یہاں تک جا رہا ہے, اور پھر یہاں سے جو ہمارے ورٹیبرا ہے یہاں سے جو ہے مختلف جسم کو نرو سپلائی ہوتا ہے. وین سے الگ چیز, یہ نرو کی بات کرو, تو یہ نروس ہیں. لیکن ہمارا سیریبرل ہیمسفیئر, یہ دو لوبس یہاں پر رکھے, چھوٹے چھوٹے دو لوبس, آپ کو کبھی دماغ پورا ہو نا تو آپ کو ویژوائز کر کے دکھاتا. یہ سیریبرل ہیمسفیئر, آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی ڈیسیشن لیتے ہیں, سچ یا جھوٹ بولتے ہیں, پیشانی سے جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کل پیشانی سے ہم تمہیں کھینچے. کون سی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی سے. معلوم ہو کہ انسان جھوٹا اور سچا نہیں ہوتا, پیشانی جھوٹی اور سچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن بتا رہا ہے. تو آپ جب باقاعدہ جب آپ منہ دھو لیتے ہیں, ہاتھ دھو لیتے ہیں, اس کے بعد آپ جو مسا کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں سر کے بالوں سے, یہ کیا ہے؟ سیریبرل ہیمسفیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صاف کر رہے ہیں. اس میں جتنا گند ہے نا, سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت, جب وضو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ظاہر کو بھی چمکا دیتا ہے, انسان کے باطن کو بھی سچ بولنے کے لیے چمکا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. مسا کرتے ہیں, مسا جب آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے سر میں ہمارے خشکی اور سکری ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. آپ کبھی مسا کر کے دیکھ لی, اس کے بعد کنگھی کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا آپ کے بال بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ بالوں کو مساج مل گیا, ان کی جڑوں کو مضبوطی مل گئی, اور آپ کے دماغ کے اندر آپ کی ہڈی کے ذریعے پورا مساج. بھائی آپ کو اگر سر میں درد ہوتا, آپ مالشیا بلاتے نا کہ میرا سر اچھی طرح سے دباؤ, تو اللہ تبارک و تعالی نے وضو کی صورت میں اہتمام کر دیا ہے کہ تم اگر 5 مرتبہ تازہ وضو کرو, اپنے پورے سر کو اس طریقے, دیکھیں پورے سر کا مسا ہوتا ہے, پورے سر کو مسا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مساج کیا یہاں سیریبرل سوچنے کی طاقت کا, آپ نے مساج کیا کارٹیکس کا جہاں پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے, آپ نے سیریبیلمز کا, میڈولا کا, سب کا آپ نے مساج کر لیا. اور حد تو یہ ہے کہ کانوں میں انگلیوں کا خلال کروایا, اس لیے کہ ہمارے 2 حصے جسم کے ایسے ہیں جہاں پر رطوبت ہوتی ہے, 3 حصے بلکہ, ایک آنکھ, منہ دھویا آنکھ صاف ہو گئی, ایک ناک میں اچھی طرح سے اپنے ناک کو صاف کر لیا, اور تیسرا ہمارے کان جس کے اندر گرد و غبار اور بیکٹیریاز آ کر چھپ جاتے ہیں. ہمارے کانوں کے اندر ایئر ڈرم ہے, اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کہ اندر داخل نہ ہو, لیکن وہ پردہ پتلا ہے. اللہ کے حبیب نے ایسی تعلیم فرمائی کہ تم کانوں کا بھی اچھی طرح خلال کرو, انگلیاں ڈال کر صاف کرو, تاکہ تمہارے بیمار ہونے کا کوئی چانس ہی باقی نہ رہے, کوئی کورونا کوئی بیکٹیریا تمہیں داخل نہ ہو سکے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ دماغ, عام طور پر انسان کو ادھر گدی میں زیادہ درد ہوتا ہے, یہاں پر یہ سارا حرام مغز نیچے آ رہا ہے. تو جب آپ یہاں پر مساج کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے اسپائن, یہ لوور اسپائن تک, یہ لمبر ورٹیبرا تک خود بخود مساج ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے پیر اگر آپ دھوتے ہیں تو اس طریقے سے پیر کا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے. ناظرین اکرام, یہ وضو کو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ مشکل وقت میں بیان کیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو ہمیں سنتیں عطا فرمائی ہے, ہر سنت میں ہمارے لیے شفا ہے, دوام ہے, عروج ہے, ترقی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کی ہر سنت کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان کریم
محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات. یقیناً ہم سحری سے فارغ ہو چکے ہیں اور دوبارہ اپنی بزم میں موجود ہیں. آپ بھی یقیناً سحری کر رہے ہوں گے یا فارغ ہو چکے ہوں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں اشرف میمن صاحب جو ماشاءاللہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کے اندر 2 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے, بزنس کی سپلائی ساری معطل ہے, اور پھر ایسی صورت کے اندر باقاعدہ کنسٹرکشن کے بزنس کے لیے بہت سارے ترغیبات دینا اور رولز کو ریلیکس کرنا, تو اب تو ہم کام ہی نہیں کر پا رہے, تو بزنس کس طرف جا رہا ہے؟ بات سی اتنی ہے کہ آپ میرے سامنے منو سلوا رکھ دیں اور میرا ہاتھ باندھ دیں. جی جی جی, مجھے بھوک بھی لگی ہے, منو سلوا بھی پڑا ہے, شہد بھی ہے, اجوا کھجور بھی ہے, اولیول آئل بھی ہے, دنیا کی ساری نعمتیں آپ نے رکھتی ہیں اور بہت ہی خوشبو اس کی, اس کا ٹیسٹ, اس کی ساری جو ہے نا وہ اس کی جو بات ہے وہ مجھے تک پہنچ رہی ہے. میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں آپ نے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کروں گا میں. اللہ اکبر کبیرہ. بات دوسری طرف آتے ہیں, یہ بات بالکل 100% اسی طرح سے ہی ہے کہ یہ کنسٹرکشن کا جو پیکیج ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی بہترین پیکیج ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس پیکیج کا مطلب تو یہ اس پہ تو ہے اپریسیشن بنتی ہے. اب وہ بنتی ہے, جو حالات ہیں اس میں اس کا ایفیکٹ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کی اٹریکشن بہت ہے. بہت ہے. دیکھیں ساری دنیا میں یہ کرونا نے بزنس بٹھا دیا ہے. ہمارا سارا بزنس دبئی چلا گیا, ملیشیا چلا گیا, آپ کے یورپ چلا گیا, کینیڈا چلا گیا, امریکہ چلا گیا. ساری دنیا کو پتہ ہے بزنس مین اپنا پیسہ وہاں لے جائے گا جہاں اس کو سروائیول کرنے کی آسانی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کی اس طرف ہم نہیں جاتے. اب آتے ہیں اب یہ دیکھیں دبئی بالکل کہتے ہیں کہ فلیٹ ہو گیا, سو گیا بزنس کے حوالے سے. جو ہمارے یہاں سے بلینز ڈالرز جو ہمارے دبئی میں چلے گئے تھے وہ پاکستان آنے ہیں. بزنس کو چلنا ہے, لیکن کب؟ جب آپ ایٹماسفیئر اس کا بہتر کریں گے. جب آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ بزنس مین پھر کہیں نکلنے کی سوچے گا. اتنا گولڈن چانس ہے اس حکومت کے پاس کہ اتنا پیسہ آ جائے گا کہ میری انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیمانڈ بہت آئے گی. بہت اچھی. یہ پہلی امید افزا بات ہے جو آپ نے کی ہے. میں دیکھیں ایک چھوٹا سا میرا کنسٹرکشن کے حوالے سے کام ہے. میں آباد کا مطلب کہ ممبر بھی ہوں, 2 میرے لائسنس ہیں. تو میں بہت ساری چیزیں اپنے دوستوں سے, اپنے کولیگ سے اور بالواسطہ طور پہ اوورآل جو لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, جی جی, تو مجھے آپ منو سلوا تو آپ نے مجھے دے دیا ہے, لیکن میرے ہاتھ باندھ. جی ہاں بالکل. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ اگر تم نے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کی تو تمہاری معیشت کو ضبط کر لیا, حبط کر لیا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ آج ہماری معیشت بلکہ پوری دنیا پینڈیمک کا شکار ہے, بڑے بڑے ملک گر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں پھر بھی بچایا ہوا ہے, تو آپ کیا اس سلسلے میں فرمائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. بے شک بے شک. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, مگر میں کہتا ہوں یہ عالمی وبا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے ہیں, جو وبائیں بھیجی ہیں, وہ اس قدر نہیں تھی. میرا نقطہ یہ تھا کہ دنیا نے سود ختم کر دیا. میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہاں پھر بھی سود ہے. دین نے 14.5 اگر سود ختم کر دے, یہ بول رہے ہیں نا پیکج, میں گارنٹی سے بولتا ہوں یہ کنسٹرکشن پیکج سے بھی بڑھ کر ہوگا. سبحان اللہ, میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہی تو منافقت ہے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں اور سود جیسی لعنت کو یہ ختم نہیں کرتے. اللہ اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جو بڑے بڑے گناہ ہیں صغیر کبیر کے, ان کو ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی معیشت. آپ کیا کہیں گے سود کے متعلق؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بس ہمارے پاس چند سیکنڈ ہے اذان کے بات بیان کرتا ہوں. میرے جتنے بزنس مین لوگ ہیں جو سود کا کام کرتے ہیں, اپنی مورگیج کرواتے ہیں, پراپرٹیز, کارخانے, ان کو میں نے آخر میں تباہ ہوتے دیکھا. یہی لاسٹ اس کا ورژن ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا. اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جن کا میں نام لوں تو آپ بولیں گے صحیح بات آپ نے کی ہے. سبحان اللہ. جن کا ایک عروج میں نے دیکھا ہے, اور باخدا جنہوں نے سود پہ کام نہیں کیا, اللہ نے ان پہ برکتیں نازل کر دی. یعنی بہت اچھا موقع ہے سود کو ختم کرنے کا. اس سے زیادہ بات, کیونکہ میں کتنی دن ہے بالکل قوم منظم ہے, قوم متحدہ ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اذان فجر کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے فجر کی اذان کے بعد.
होगी मांगने वालों की हर दुआ रमजान अल करीम। ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना। इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे
خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. خالد صاحب نے یہ بھی فرمایا اور خالد صاحب نے یہ بھی فرمایا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. 2 ماہ ہو گئے دنیا کے بڑے بڑے امیر کنٹری بول گئے ہیں لیکن یہ آقا کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور میرا یقین ہے جب تک کراچی اور پاکستان انشاءاللہ موجود رہیں گے عالم اسلام کا بھی بول بالا ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ کراچی ہے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کو فیڈنگ بھی ہوتی رہے گی. میں اپنا اشرف میمن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا تھا لائنز ایریا میں آپ نے ایک خاتون تھی بوڑھی عورت تھی ان کی فریاد کو سن کر خود چل کر گئے تو یقینی طور پر جب کوئی صدقے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا کسی خیرات کے لیے یا نماز کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک ایک قدم ہر اٹھنے والا قدم صدقہ بن جاتا ہے. تو آپ اس کی وضاحت فرمائیے ذرا. دیکھیں مسلمان ہیں نا تو بہت سی باتیں سنتے ہیں. بے شک. اچھا اب سنتے تو ہیں اب بہت سی باتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے نہیں کر پاتے. احساس یا جس کا کہنا چاہیے کہ ہمیں ادراک اتنا نہیں ہوتا ان چیزوں کا. اچھا کبھی آپ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جینس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے فور فادر سے آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب میں جس طرح سے کہتا ہوں میرے والد صاحب تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین آمین. تو ان کا جو سب سے بڑا جو کام تھا نا سخاوت کو ہم کیا کہیں گے تھوڑی سی دریا دلی والی بات کہ بھائی آج کا سوچو کل کا مت سوچو. واہ واہ واہ. اچھا وہ اتنے مطلب وہ فراوانی میں پیسوں کی یا کہہ لیں کہ دنیا داری کے حوالے سے اتنا مضبوط نہیں تھا سلسلہ لیکن ان کا یقین جو اس پہ تھا اس رب پہ کہ آج اللہ نے کیا تو کل بھی وہ پورا کرے گا اور اپنا اسی ذریعے سے وہ اپنے معاملات کرتے تھے جو دنیا داری کے علاوہ جو انسانیت کا جو سلسلہ ہوتا تھا. اچھا وہ مجھ میں تھوڑا دیر سے آیا یعنی وہ جو کہتے ہیں جس میں کبھی جاگتا ہے کبھی نہیں. اب وہ احساس اس طرح سے ہوا کہ کچھ کام میرے قدرت نے بنانے شروع کر دیے اور جب بنانے شروع کیے تو وہ احساس اندر تھا کہیں نہ کہیں تو میں سوچتا تھا یار یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا اللہ کے نام پہ میں کر دوں گا. برکتیں بڑھتی گئیں. جو میں 20 سال پہلے تھا اور آج ہوں میں تو مجھے میرا یقین دن بہ دن بڑھتا گیا ماشاءاللہ. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. آپ جب یہ بات تو میں رسمن نہیں کہہ رہا تو یہ یقین جب میرا بڑھتا گیا اور یہ میرے معاملات قدرت نے بڑھا کے اچھے سے اچھا تو کہتے ہیں نا 1 کا 70 بے شک یہ تو یقین ہے نا ہر مسلمان کو لیکن اس پہ تھوڑا سا وہ اعتبار ذرا دیر سے کرتا ہے جب مشکل میں آتا ہے یا جب بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں. تو میں اس یقین کو دن بہ دن میرے میں توانائی آتی گئی اور میرا یقین بڑھتا گیا. تو میں اب اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یار جب قدرت اتنی مہربان ہے اور اتنا فضل ہے آپ پہ دنیا کے سارے خرچے آپ پورے کر لیتے ہو عمرے کر لیتے ہو حج کر لیتے ہو شادیاں کرا دیتے ہو شادیاں کر لیتے ہو دنیا کے سارے معاملات کر لیتے ہو گھر کی آپ رینوویشن کر لیتے ہو دنیا کے سارے فینٹیسیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ ساری پوری کر لیتے ہیں لیکن جب آخر میں ہم حساب کرتے ہیں تو پچھلے سال سے ہمارا بہت کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے کیا ایسا کمال کیا میری کون سی عقل لگ گئی میرا کون سا ایسا کوئی بہت ہی کوئی لاٹری کی ٹکٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ برکت وہ رحمت جو پڑ رہی ہوتی ہے آپ کی یہ جو ذریعہ ہے نا آپ کا یہ آپ کو مضبوط. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ رزق حرام کتنا ہی کوئی کمال ہے انسان کو 2 بیماریاں لگ جاتی ہیں. بے شک. ایک تو یہ کہ اس کے رزق کے اندر دیمک لگ جاتی ہے جتنا بھی کماتا ہے بولتا ہے اینڈ آف دا ڈے یار کچھ بچا نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حوث کی ایک بیماری بڑھ جاتی ہے. ہائے مال کتنا بھی ملینز آگے بولتا ہے میں بلینر بن جاؤں بلینر ہے وہ بولتا ہے میں ٹریلینر بن جاؤں. مقصد پیسے کی اتنی حوث اس میں آ جاتی ہے کہ پھر وہ مالی و مالی و مالی و مالی و مالی. میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہوں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ تعلیم کے اوپر 5 کھرب روپے لگ گئے کہیں نظر نہیں آئے ٹاک شوز چل رہے ہیں 8 کروڑ روپے آپ کا بھی جو چیریٹی پہ جو گیا ہے. اچھا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مدینے کے ریاست کے والیوں نے کبھی ایسا کیا کہ پیسے بیت المال میں آ گئے ہوں اور غربا تک نہ پہنچے ہو
کیا ایسا ممکن تھا مدینے کی ریاست میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا معمول تھا کہ بیت المال میں روزانہ شام میں جھاڑو لگوا دیتے تھے. اللہ اکبر یعنی کبیرہ. کہ وہ بیت المال میں کچھ رہنا نہیں ہے, یعنی کہ ایوری ڈے کے حساب سے مستحق تک پہنچنا ہے. مال غنیمت جب حضور کے دربار اچھا میں ایک سیکنڈ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا خطبہ خلافت دیے نا, کیا زبردست انہوں نے بات کی. میں چاہتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر اس کو سنیں, ٹھیک ہے نا, اگر نہ کوئی وہ نہ سن رہے تو کوئی ان تک پہنچائے. انہوں نے خطبہ دیا, لوگوں میرے نزدیک تم میں سے طاقتور ترین شخص وہ ہے جو مظلوم ہوگا. مظلوم تو جب تک میں ظالم سے اس کا حق نہیں دلواؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. طاقتور کس کو قرار دیا؟ مظلوم کو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے کمزور شخص وہ ہے جو ظالم ہے, جب تک اس کے ظلم کا ہاتھ نہیں توڑوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ. تو یہ فلسفہ ہے نا پورا. بالکل فلسفہ. آج تو ظالم طاقتور ہے اور مظلوم کمزور ہے. سبحان اللہ, کیا بصیرت دی تھی اللہ نے ان کو. اس کی آہ کا بھی تو پھر اثر ہے نا, پھر اس کا اللہ کیسا حساب لیتا ہے. ہاں, وہ حضرت معاذ کو کہا تھا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو, اس قوم کو پاک نہیں فرماتا جس قوم میں طاقتور سے مظلوم کا اور کمزوروں کا حق نہ دلوا دیا جائے. یعنی وہ پاک نہیں ہوتی, وہ قوم, امت پاک نہیں ہوتی. تو امت کے پاک ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا ایسے کوئی چیزیں ملتی ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں اور جب واپس آئے تو کتنے, آپ دیکھو اس زمانے کے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ خرچ تو ہوتا ہوگا. تو آپ نے کہا اپنے صاحبزادے سے کہا کتنا خرچ ہوا؟ تو کہا 16 دینار خرچ ہوئے. تو کہا 16 دینار خرچ ہوئے. اپنے بیٹے سے جب پوچھا آپ نے تو کہا کہ یہ بہت زیادہ خرچ ہو گئے ہیں, اتنا خرچ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ حج جیسے فرائض کو, فریضے کو انجام دینے کے بعد بھی اس پہ دیکھ رہے چیک اینڈ بیلنس کہ میرا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ مال پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے, پورے کے پورے جہاز بھر کر آپ عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا سسٹم جو ہے اس سے پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا ایک واقعہ میں یہاں پر رکھنا چاہوں گا خود احتسابی کا. جب ایسے لوگوں کا حال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, تو سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حاکم کو قیامت کے دن جو ان کے گلے میں توق ڈال کر پیش کیا جائے گا, اگر اس نے عدل و انصاف کیا ہوگا تو وہ توق ٹوٹ جائے گا, اور عدل و انصاف نہ کیا ہوگا تو وہ توق اس کے گلے میں رہے گا, وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. دیکھیں دین ہمیں ایک چیز دے کر بچاتا ہے گناہ سے, وہ ہے فکر آخرت کہ مرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے, موت پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے. یہ تو ممکن ہے ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہو, یہ ممکن نہیں اولاد ہو موت نہ ہے, مرنا سب کو ہے. تو جب مرنا سب کو ہے تو فکر آخرت کو آج ہم نے کیوں بھلا دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ جو آپ نے ایک بات سوچ چلایا تھا نا کہ وہ مال 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 مال, تو جیسے کہتے ہیں نا جس سے اللہ, جب اللہ جس سے مایوس ہو جاتا ہے, مطلب وہ کفر والی بات نہیں آ جاتی. مایوس سے مراد ہے کہ اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو سجدے سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اللہ, سب سے پہلے ناراض ہوتا ہے اسے سجدوں سے, ناراض ہونے کا. اچھا اسی طرح سے جب اللہ کو کسی بندے سے یہ کوئی شکایت کا ایک رخ آ جاتا ہے, جس کو میں بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, یا میں اس کو اس طرح بس ابھی ہمارا وقت وائنڈ اپ کا ہے, بس انشاءاللہ ایک آخری بات. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی مال و متاع میں لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جی فرمائیے. مال و متاع میں لگا دیتا ہے, وہ دنیا میں بھٹک جاتا ہے اور وہ اپنی آخرت سے اپنی دنیا کو بلا دیتا ہے. جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں آپ کے لیے درخواست کروں گا دعا کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین. آمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المحيا وفتنة الممات. یا رب کریم اور رحیم, آج کی محفل اور آج جو ہم نے ریاست مدینہ پر جو گفتگو کی اللہ, اس میں جو غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشریت ہو گئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. جو کچھ صحیح بیان کیا اللہ تیرے جناب سے, تیری جانب سے اللہ عز و جل اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم پر حق کی حقانیت کو واضح فرما دے, ہمیں اس کے اتباع
اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر باطل کا بطلان واضح فرما دے، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں لوگوں کے نظروں میں بڑا اور اپنے نظروں میں چھوٹا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری زبانوں کو لطافت نصیب فرما، ہماری فکروں کو پرواز عطا فرما، ہماری نگاہوں کو طہارت نصیب فرما۔ یا رب کریم ہماری سماعتوں کو لذتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے جبینوں کو سجدوں سے آشنا فرما دے، ہمارے دلوں کو غیرت نصیب فرما دے، ہمیں اسلام کا سچا سپاہی بنا دے، اے اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنا دے، ناموس مصطفیٰ کا رکھوالا بنا دے۔ یا رب کریم ہمارے گھروں میں، ہمارے مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، پاکستان کی معیشت کو استحکام و دوام عطا فرما۔ یا اللہ عید آنے سے قبل یا اللہ ہمیں اور بھی جو خوشیاں جو ہم نہیں دیکھ رہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حسین بابا صاحب کی جو ہے پہلی برسی ان کے لیے دعا فرمائیے۔ سید احمد حسین بابا صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا رب کریم مولا رحیم ان کے والدہ کی برسی اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ یا رب کریم فردوس بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چاہتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو آفات و بلیات سے، ہم سب کو اللہ آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو، مفتی غلام محی الدین صاحب کو، ہمارے اشرف میمن صاحب کو، شہریار اسلم صاحب کو، ہماری سارے جملہ ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔